حضرت بتائیے۔ السلام علیکم ورحمۃ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ یہ آپ نے ابھی تک جو دیکھا تنظیم رضائے محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم، یہ صرف اور صرف دنیا اور آخرت سنوارنے کا ایک ذریعہ ہے، اور جیسے بتایا گیا کہ اس میں ہر شخص اپنی زندگی کے مطابق عمل بھی کرتا ہے اور اپنی حاجتوں کو پورا کرنے کے لیے محنتوں، مشقت، مصائب و آلام کے پہاڑوں کو بھی جھیلتا ہے، لیکن اصل زندگی یہ ہے کہ جو اپنی زندگی میں کیوں ہی محنت کی نیک کمائی کسی غریب کے چہرے پر مسکان لانے کے لیے خرچ کی جائے۔ یہی ایک ایسی دولت ہے جو دنیا اور آخرت میں کبھی ختم نہیں ہوگی، اور یہی قبر حشر ہر جگہ پر کام آنے والی ہے۔ چونکہ قول بھی ہے ابتسم تبتسم لک الحیات، مسکراؤ اور دوسروں کے چہروں پر مسکراہٹ لے کر کے آؤ۔ یہ ہماری زندگی کا مقصد ہونا چاہیے، یہی اصل زندگی ہے، اور اپنے مفاد کے لیے، اپنی خواہشات کے لیے، اپنی ضروریات کے لیے جو زندگی صرف کرتے ہیں تو یہ زندگی نہیں ہے، بلکہ یہ دوسروں کا حق پامال ہوتا ہے اس میں۔ لہٰذا تنظیم رضائے محمد مصطفیٰ اس کی ضرورت تھی ہم لوگوں کو، تاکہ جس کا حق ہے اس تک، ابھی تک یہی پتہ نہیں چل پاتا تھا کہ کس کا حق کس کے پاس پہنچ رہا ہے۔ امیر غریبی چولے میں آیا وہ لے گیا، غریب امیری چولے میں آیا وہ لے گیا، پتہ نہیں حقدار کو ملتا ہے یا کسے ملتا ہے۔ تو اب امیر اور غریب کا موازنہ کرنے کے لیے کہ کون حقدار ہے اور کون غیر حقدار ہے، ضرورت ایسے ترازو کی ہمیں پڑی۔ اب ہمارے خیم پور میں ایسا ترازو تھا نہیں، تو یہ ترازو شریعت کا واقیم الوزن بالقسط ولا تخسر المیزان کے ماتحت تنظیم رضائے محمد مصطفیٰ اس ترازو کا نام رکھا، تاکہ اس ترازو میں حق اور ناحق کی تول ہو اور حق والے تک پہنچ جائے۔ یہی تنظیم کے کارکن ہمارے نیاز احمد قادری صاحب ہیں، حافظ سلیمان صاحب ہیں، حافظ جلیل صاحب ہیں، اور جملہ ائمہ مساجد ہیں، جملہ اراکین ہیں، اور جتنے بھی خیم پور واسی ہیں، یہ سارے لوگوں کا کام یہی ہے کہ پیسوں کو اکٹھا کرنا اور اس کا کلیکشن کرنے کے بعد جو مجموع ہوتا ہے اس کا حساب لگانے کے بعد غریبوں کو گھر جا کر کے ان کی حاجت کے مطابق سامان مہیا کراتے ہیں۔ صرف لحاظ بانٹنا ہی تنظیم کا کام نہیں ہے، روڈوں کا بھی کام ہے۔ کسی کی شادی ہوئی، ایسا پہلا ہوا ہے، شادی ہوتی ہے تو مٹھی بند کر کے کسی کی توہین بھی نہیں ہوتی ہے، اس کی حاجت کے مطابق اس کے گھر میں سامان پہنچا دیتے ہیں۔ اور جب لاک ڈاؤن نے جب سب کے منہ سے لقموں کی خوشبوئیں چھیننے کی کگار پر تھا یہ لاک ڈاؤن، تو ایسے وقت میں تنظیم رضائے محمد مصطفیٰ گھر گھر جا کر کے غریبوں کو ان کا حق اور راشن پہنچاتی تھی۔ اللہ رب العزت سے دعا ہے پروردگار عالم اس رضائے محمد مصطفیٰ کو سرکار کی اور پروردگار عالم اپنی رضا کا باعث بنائے، اور اسی کے ذریعے سے اسے ہی ہمارا ذریعہ نجات بنائے، اور ہم اس میں صدق کے دل سے خلوص نیت کے ساتھ اس میں تعاون بھی کرتے رہیں، اور دوسروں کو جوڑیں بھی اور دوسروں کو جڑائیں بھی۔ یہی تنظیم اس آیت کے مصداق ہے، کنتم خیر امۃ اخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنہون عن المنکر، کیونکہ اس میں شریعت بھی ہے، مسلک بھی ہے، اور مسلک حق و صداقت سے وابستہ ہے۔ مسلک اعلیٰ حضرت پر گامزن ہے، یہ سیاست سے دور ہے۔ اللہ رب العزت اس کی دن دوگنی رات چوگنی ترقی عطا فرمائے، اور کارکن کی عمروں میں بے پناہ برکت عطا فرمائے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اچھا، یہاں پر جو ہیں اب بھائی ہیں، اور ان سے میں گفتگو کرتا ہوں کہ یہاں پر کہ کچھ لوگ اور کھڑے ہیں، ان سے گفتگو کرتے ہیں کس طرح سے یہ تنظیم کے بارے میں اور اس کی کس طرح سے تعریف کرتے ہیں۔ یہ تنظیم رضائے محمد مصطفیٰ جس کا آغاز ہم لوگوں نے سن 2018 میں کیا تھا، کیونکہ ہمارے آس پاس بھی کچھ ضرورت مند ہیں اور ہمارے گاؤں میں بھی ہیں، آس پاس بھی ہیں۔ ہم نے دیکھا کہ ضرورت مندوں پر ان کا سامان نہیں پہنچ پا رہا ہے، اور جنہیں ضرورت نہیں ہے وہ سب لے جاتے ہیں۔ تو ہم نے اس کا آغاز کیا، اور ہمارا مقصد و مشن یہ ہے کہ ہم اس جو بھی پیسہ ہے، جو مال ہے، وہ اس میں اکٹھا کرتے ہیں، ضرورت مندوں تک پہنچاتے ہیں۔ ماشاءاللہ، سبحان اللہ۔ دیکھیے بہت ہی اچھا کام ہے ان کا، تنظیم رضا کا، اور رضائے
محمد مصطفیٰ تنظیم جو ہے بہت ہی اچھے کام کر رہی ہے، بہتر کام کر رہی ہے ماشاءاللہ آپ کو سب کو، اور اس کو دیکھ کر آپ ٹیلی کاسٹ دیکھ رہے ہیں تو آپ کو بھی اچھا لگے گا، اور انشاءاللہ میں بھی دعا کرتا ہوں، سبھی دعا کرتے ہیں کہ انشاءاللہ یہ دن رات چوگنی ترقی عطا فرمائے، اور جو بھی لوگ اس میں تعاون کرنا چاہتے ہیں ضرور تعاون کریں، اس پہ آپ کو نمبر دیا جائے گا، آپ ان سے کانٹیکٹ کر سکتے ہیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔